اگر عدالت نہیں ہے تو اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں عدالت چلی جاتی ہے لیکن گواہی دینے کے لیے تو ارے نظر بہت تیز ہے. نظر چاہے جیسے بھی تیز ہو، اگر کردار تیز نہیں ہے تو آپ کی گواہی نہیں مانی جائے. لیکن نگاہ کی تیزی سے آپ کی گواہی ثابت نہیں ہو سکتی. اب آپ پوچھیں گے یہ عدالت کیا چیز ہے؟ عدالت کی جو سب سے کم تعریف کی گئی ہے، عدالت اور عادل اس سے کہا جاتا ہے کہ جس سے کوئی حرام سرزد نہ ہونے پائے، کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے، کوئی حرام کام انجام نہ ہوتا دیا ہو. لیکن اگر کوئی آدمی کوئی حرام کام کر دیتا ہے، تو حرام کام کرنے والا آدمی نہیں رہتا. اگر کوئی آدمی جو ہے، اب اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے پہچانے کہ اس نے حرام کو چھوڑ دیا ہے، واجب کو انجام دیا ہے. تو عزیزو، اس کے لیے ایک راستہ اسلام نے بتایا ہے کہ اس کے آس پاس والے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اس کے واجب کے انجام دہی کی گواہی دے دیں، حرام سے بچنے کی گواہی دے دیں. ہمیں اور آپ کو عادل سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہمارے اور آپ کے لیے عادل سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. لیکن یہ تو طے ہے کہ اگر کوئی آدمی گواہی دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے عدالت کا ہونا ضروری ہے. اب اگر کوئی صاحب اپنے گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد ایک محترم عورت کے اوپر نگاہ ڈال دیا، ایک محترم عورت کے اوپر جس پہ نگاہ نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے کہ نامحرم عورت کو آپ نہیں دیکھ سکتے. نہ نامحرم عورت جو ہے وہ نامحرم مرد کو دیکھ سکتی ہے، اور نامحرم مرد جو ہے وہ نامحرم عورت کو دیکھ سکتا ہے. اس میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ فتح جعفری کا مخصوص مسئلہ ہے، یہ تو امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. اب اگر کسی آدمی نے ایک محترم عورت کے اوپر نگاہ ڈال دیا تو یہ اس نے نگاہ نہیں ڈالی ہے بلکہ اپنی عدالت کا خون کیا. یعنی یہ نظر جو اس منظر کی طرف گئی ہے، اس کا یہ صرف مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ایک حرام انجام دے دیا ہے، بلکہ اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ اس انسان نے اپنے کو عدالت کی فہرست سے نکال کے اس کی فہرست میں داخل کر لیا ہے. یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ عادل کہلا رہا تھا اور جیسے ہی نظر غلط جگہ پہ پہنچ گئی، اب یہی عادل فاسق ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی عورت کے یہاں ولادت ہو رہی ہے تو کیا کسی مرد کا جانا وہاں جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی عورت کے یہاں ولادت ہو رہی ہے تو کیا کسی مرد کا جانا وہاں جائز ہے؟ اور اگر کوئی مرد جا کے دیکھ لیتا ہے تو یا تو دیکھا نہیں ہے، اور اگر دیکھ لیتا ہے تو گواہی نہیں دے سکتا. اگر دیکھ لیتا ہے تو گواہی نہیں دے سکتا. شاید یہی وجہ ہے کہ جب بھی گواہی ہوگی تو بچے کے وجود کی گواہی ہوگی، کبھی تولد کی گواہی نہیں ہو سکتی. لیکن ولادت کی گواہی عورت کے علاوہ مرد دے نہیں سکتے. تو جب یہ طے ہو گیا تو پھر اب ہمیں اور آپ کو تلاش کرنا ہے کہ وجود امام پہ گواہ ہو. تو میں نے بھی جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ گواہوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. سب سے پہلے گواہ وہ ہیں کہ جو 200 سال سے پہلے کے گواہ. اگر ان گواہوں کو تلاش کیا جائے تو تاریخ کو پڑھنے کے اعتبار سے وجود امام کے اوپر سب سے پہلا گواہ ہمارا نبی. وجود امام کے اوپر سب سے بڑا اور سب سے پہلا گواہ جو ہے وہ نبی ہے. اب کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ لگتا ہے کہ کوئی خواب آپ دیکھ گیا کہ نبی نے خواب میں نبی آ گیا اور نبی نے آ کے خواب میں یہ بتا دیا کہ دیکھیے ہمارے یہاں کا پردن پیدا ہو گیا. نہیں ہے. نبی کو گواہ بنایا گیا خواب کی بنیاد پہ نہیں، نبی کو گواہ بنایا گیا بلکہ نبی کو گواہ بنایا ہے علماء نے خود فرمان نبی کو نگاہ کے سامنے رکھے، قول نبی کو نگاہ کے سامنے رکھے. اس لیے کہ نبی کے خصوصیات میں سے یہ ہے، کہ نبی جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا. اور یہ معاملہ اتنا مسلم ہے، اتنا صحیح ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ نہیں مانا تھا انہوں نے بھی سچا مانا.
جس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کی صداقت جو ہے وہ اتفاقی ہے. اب محمد جو کہیں وہ سچ ہے, محمد جو کریں وہ سچ ہے, اس لیے کہ قول محمد بھی صادق ہے, عمل محمد بھی صادق ہے. تو اگر محمد کا قول سچا ہے تو قول محمد کے اعتبار سے سب سے پہلے گواہ کا نام ہے نبی. اب وہ پہلے محمد کا کہ پہلے گواہ, اس لیے کہ جہاں نبی نے یہ فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے, اور جو 12واں ہوگا وہ جب آئے گا تو دنیا کو عظیم انصاف سے بھر دے گا. وہیں جب نبی سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کا جو 12واں ہوگا وہ کس کی نسل سے ہوگا, آپ کا جب 12واں ہوگا تو وہ کس کی نسل سے ہوگا. تو جیسے ہی پوچھا کہ وہ جو 12واں ہوگا تو کس کی نسل سے ہوگا, اور نبی نے پلٹ کے کہا من ولد فاطمہ, وہ فاطمہ کی اولاد ہے. وہ فاطمہ کی اولاد ہو. اب اس کے بعد اولاد فاطمہ بھی خصوصی تخصیص کر دیا. یہ کہا کہ دیکھو یاد رکھنا اولاد فاطمہ میں بھی اولاد حسن سے نہیں ہو, اولاد فاطمہ میں بھی اولاد زینب سے نہیں ہو. تو کہا پھر کس کی اولاد سے ہوگا, کہاں من ولد حسین, حسین کی اولاد سے ہوگا, من ولد حسین, حسین کی اولاد سے ہوگا. تو اب یہ بات جو ہے تخصیص پاتی چلی جا رہی ہے. نبی کہہ رہے میرا 12واں جب آئے گا تو فاطمہ کا بیٹا ہوگا, فاطمہ کی اولاد میں سے جو ہوگا حسین کا بیٹا ہوگا. اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ تاسعہم من ولد حسین, اور حسین کی اولاد میں سے 9واں ہوگا, حسین کی اولاد میں سے 9واں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے پہلے ہی دن ہمیں اور آپ کو بتا دیا ہے کہ جو ہمارا آخری وارث ہوگا وہ سید سجاد کی اولاد سے نہیں ہوگا. یہ صاحب لفظوں میں بتا دیا وہ ہوا تاسعہم من ولد حسین. اس لیے کہ دنیا والے سے جا کے پوچھئے کہ کیا تمہیں اولاد حسین کا سلسلہ معلوم ہے یا نہیں, تو ہر آدمی کہنے کے لیے تیار ہے مجھے حسین کی ساری اولاد معلوم ہے کہ اولاد حسین میں کون کون داخل ہے. اور اگر سب کو اولاد حسین معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد حسین میں یہ 9واں اگر ہے تو یہ سید سجاد کی اولاد سے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ سید سجاد اولاد حسین میں ابھی پہلے ہیں, 9ویں نہیں ہیں, ابھی پہلے ہیں. اب اس کے بعد اگر کوئی صاحب پوچھے تو ہم یہ کہیں گے کہ امام باقر کی بھی اولاد سے نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ امام باقر جو ہے دوسرے بیٹے ہیں. لیکن کم سے کم 8 بیٹوں کو تو آنا چاہیے. جب 8 بیٹے آ جائیں تب اس کے بعد جو ہے 9واں پیدا ہوگا. تو نہ یہ زین العابدین کی اولاد سے ہو سکتا ہے, نہ امام باقر کی اولاد سے ہو سکتا ہے, نہ امام صادق کی اولاد سے ہو سکتا ہے, نہ موسی کاظم کی اولاد سے ہو سکتا ہے. یہ کسی کی اولاد سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ گننے والے گن رہے تھے. حسین کے بعد جب زین العابدین آئے تو کہا پہلا آ گیا, جب امام باقر آئے تو کہا دوسرا آ گیا, جب امام صادق آئے تو کہا تیسرا آ گیا. ابھی انتظار ہے, کبھی 4 باقی ہے, کبھی 5 باقی ہے, ابھی انتظار ہو رہا. دھیرے دھیرے ایک ایک بیٹا آتا جا رہا تھا. اور جب اولاد حسین سے 8واں آیا, اور میں نے کہا تھا جملہ, جب اولاد حسین کا 8واں آ گیا تو 8ویں کے آنے کے بعد اب دشمن پوری طاقت لگائے ہوئے ہے کہ اس 8ویں کو روک
11واں رہ سکتا ہے، جیسے اولاد حسین کا 9واں اتنے دن تک رہ سکتا ہے، ویسے اولاد حسین کا 8واں اتنے دن تک رہ سکتا ہے. لیکن اگر یہ اتفاق ہے کہ امام عسکری پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد سن 260 ہجری میں شہید ہو کے اس دنیا سے چلے گئے، تو جتنا اتفاقی امام عسکری کی شہادت ہے اتنا ہی زیادہ اتفاقی جو ہے امام زمانہ کی ولادت بھی ہے. یہ بات بھی تفصیل سے عرض کی جائے گی کہ امام عسکری نے کس انداز میں اپنے اس بیٹے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. امام عسکری نے گواہی دیا جب لوگ آ کر پوچھتے تھے کہ آپ کا آخری وارث آیا یا نہیں آیا. امام عسکری نے کہا ہاں میرا فرزند پیدا ہو چکا ہے جو میرے بعد جو ہے بہت جلد پتا ہوگا اور وہ تمہارا امام ہوگا، کہیں کہا تمہارا صاحب ہوگا، تمہارا مالک ہوگا. اب ایک بات بہرحال طے ہے، امام عسکری کے قول کی صداقت کہ کوئی مانے یا نہ مانے کہتے کہ نہیں مان سکتا، اس لیے خود ان کا معصوم ہونا سند ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح، جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. اس لیے کہ معصوم کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ جو بات کہے وہ حکم پروردگار کا کہے، نہ ڈر کے بولے، نہ کسی کے فیور میں بولے، نہ کسی سے خوفزدہ ہو کے بولے، جو کہے خوشنودی خدا کے لیے کہے، جو کہے خوشنودی خدا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بیان جو ہے اپنے چاہنے والوں کے درمیان اپنی طرف سے ملا کے دیتے ہیں. اگر اپنی طرف سے ملا کے کوئی بیان دے دیا، اپنے کسی ماننے والے کے مطلب کے اعتبار سے بیان دے دیا تو عزیزوں کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، معصوم امام نہیں ہو سکتا. اگر وہ معصوم ہے تو عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بیان دے اس بیان کے اوپر پروردگار عالم کی سند موجود ہو. لیکن معصوم اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ہر قول ہر عمل کی گارنٹی پروردگار لے لے. پروردگار جو ہے کسی جھوٹے کے عمل کی گارنٹی نہیں لیتا ہے. پروردگار جب بھی عمل کی گارنٹی لیتا ہے تو جب تک عمل کی صداقت کو نہیں پرکھ لیتا. شاید یہی وجہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ خدا عمل کی گارنٹی لے اور عمل کرنے والا جو ہے معصوم ہی ہو سکتا ہے ایک غیر معصوم ہو لیکن عمل میں اتنا سچا ہو کہ پروردگار اس کے عمل کی گارنٹی لے لے. ہم نے تاریخ قرآن میں جہاں نبی کے لیے دیکھا ہے کہ پروردگار عالم نے جو ہے لفظوں کی گارنٹی دیا یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا ہے. جب بولتا ہے تو ہماری وحی سے بولتا ہے. جس کے عمل کی گارنٹی دیا مارا مہتا ادھر مہتا، جس نے کنکری نہیں پھینکا بلکہ ہم نے کنکری پھینکا. تو جہاں معصوم کے بارے میں دیکھا ہے وہیں ایک غیر معصوم کی بھی تاریخ ملتی ہے کہ غیر معصوم کے بارے میں بھی کہا کہ محمد جب تمہیں پناہ نہیں مل رہی تھی ایک ایسا بھی ہے جہاں میں نے پناہ دے دیا. ہم وہ پناہ دے رہے ہیں. محمد کا خدا کہا میری پناہ دے. یہی وجہ ہے کہ امام عسکری کے زمانے ہی سے نواب کا دور شروع ہوگا. کل کی مجلس میں نے کہا تھا کہ امام کے پہلے نائب
जनाब उस्मान इब्न सईद, इन्होंने 10वें इमाम का ज़माना भी देखा है, उनके भी वकला में से थे। इन्होंने 11वें इमाम का ज़माना भी देखा है, उनके वकला में से भी थे। और इन्होंने 12वें इमाम का ज़माना भी देखा, उनके वकला में से भी थे। तीन मासूमीन के वकला में से। अब ये कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि इनके सिलसिले में कहीं पे जो रहा है अलग अलग बाप और बेटे के सिलसिले में है, और कहीं पे रवायात में दोनों को एक साथ एक जुमला मिलता है दोनों के बारे में। ये कहीं पे रवायत में मिलता है कि मोहम्मद उस्मान इब्न सईद के सिलसिले में इमाम ने फरमाया कि जब पूछने वालों ने पूछा, इसलिए कि इमाम बहरहाल सामरा में रहते थे, अब जितने नवाब हैं इनका मस्कन सब का सब है बगदाद में। जो हजरात ज़ियारत के लिए गए हैं वो इस बात की शहादत देंगे कि नवाब अरबा की गवर्नर हो बगदाद में, और इमाम की सुकूनत कहाँ थी? सामारा में। और बगदाद और सामारा में आज भी 2.5-3 घंटे का फासला। आज के सवाल है, उस जमाने में तो पूरे दिन का फासला रहा होगा। तो इमाम वहां रहते थे और नवाब यहाँ रहते थे। तो जब पूछने वालों ने इमाम से पूछा कि मौला आप इतनी दूर रहते हैं, हम मतलब बगदाद में हैं, अगर हमें कोई ज़रूरत पेश आए तो हम क्या करें, हम किससे पूछें? आप तक रसाई नहीं, आप तक पहुँच नहीं सकते। तो इमाम ने जनाब उस्मान इब्न सईद के सिलसिले में फरमाया, कहा कि अगर तुम्हें दीन और शरीयत के बारे में कुछ पूछना है तो उस्मान इब्न सईद से पूछ लो। उसकी वजह यह है कि उस्मान इब्न सईद जो कहें समझो मैं कह रहा हूँ, जो कहें समझो मैं कह रहा हूं, जो करें समझो मैं कर रहा हूं। दूसरी जगह पे मिलता है कि उस्मान इब्न सईद के बेटे मोहम्मद इब्न उस्मान जो दूसरे नायब थे उनके सिलसिले में ये अल्फाज मिलते हैं, और कहीं पे रवायत में ये अल्फाज दोनों के लिए मिलते हैं, उस्मान और मोहम्मद जो कहें समझो मैं कह रहा हूं, जो करें समझो मैं कर रहा हूं। अभी लोग अगर ये बात आपके जहनों तक पहुंच गई, इसीलिए मैंने पहले जुमला कहा था कि परवरदिगार आलम ने नबी के लिए कहा कि नबी नहीं बोलता लेकिन मेरी मर्जी से बोलता। यानी एक मतलब खुदा, यानी खुदा जब किसी की गारंटी लेता है तो वो मासूम होता है तो गारंटी लेता है। ये गैर मासूम होने के बावजूद इनका किरदार इतना बुलंद था कि मासूम इनके अमल की गारंटी ले रहा था, मासूम इनके लफ्जों की गारंटी ले रहा था। मैं जोर इसीलिए दे रहा हूं ताकि इनकी हैसियत मालूम हो जाए। इनकी हैसियत डाकिए की हैसियत नहीं थी, कोई ताकत हो ये इमाम आपका खत लेते तो डाकिए की तरह में पहुंचाते हैं। शायद यही वजह है हमारे यहाँ जो डाकिया होता है उसके लिए न बाकमाल होना जरूरी है न पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हदिया का हमने तो ऐसे डाकिया उसमें देखा है जो लेटर पे लिखे हुए पते को भी पढ़ना नहीं था, लेकिन आप ये ना सोचें कि इनकी हैसियत है। इसीलिए इमाम ने अपने अहम अमूर इनसे अंजाम दिलाए, और उन अहम कामों में से सबसे पहला अहम काम जो उस्मान इब्न सईद के बेटे यानी अपने दूसरे नायब से दिया कि जब इमाम ज़माना की विलादत हुई, विलादत के बाद मोहम्मद इब्न उस्मान से ये कहा कि अकीके के जानवर का इंतजाम। अच्छा, पहले ज़मानों में खबर पहुंचाने का तरीका 2 अलग हुआ करता। एक तरीका तो ये होता था कि फर्ज कीजिए कि इलाहाबाद में किसी के यहाँ विलादत हुई, अब वो रहने वाले हैं किसी दूसरे शहर में, वहाँ उनका खानदान रहता है, उनके घर वाले रहते, उन्होंने यहीं से अपने भाई के बाद फोन किया और फोन करके कहा कि एक जानवर दिवा करा दो, एक जानवर दिवा करा दो। कहा जानवर दिवा करके क्या करें? कहा उसके बाद जो है वो मोमिन के घरों में गोश्त बंटवा दो। मोमिन के घरों में अब जो है आधा पाव गोश्त लेके जब घर का बच्चा गया तो हर आदमी पूछ रहा है कि भाई ये गोश्त कैसा बट रहा, ये गोश्त कैसे बट रहा? तो कुछ न कुछ तो जवाब दे रहे। आखिर में जब लोग पूछने लगे गोश्त कैसे बट रहा है तो आप यही तो कहेंगे अरे हमारे यहाँ विरासत हुई है। तो गांव वाला पूछेगा हम भी तो यही रहते, हमने तो कोई विरासत नहीं देखी। अरे हमारे यहाँ नहीं, हमारे जो भाई इलाहाबाद में रहते हैं उनके यहाँ विरासत है। एक तरीका तो यह है। और इमाम ने कहा कि मोहम्मद इब्न उस्मान अकीके का इंतजाम करो, और अकीके के लिए जो जानवर दिवा करना है।
تو انہوں نے پوچھا مولا کتنے جانور ذبح کرتے؟ کہا 1 2 نہیں 300 جانور. اب ذرا آپ سوچیں، میں نے جب اس روایت کو پڑھا کہ امام زمانہ کے عقیدے کے لیے امام حسن عسکری نے 300 جانور ذبح کرائے، تو جانور ذبح کر کے جو ہے وہ گوشت جو بٹے گا وہ تو الگ سی بات ہے. میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر کسی دروازے کے اوپر جو ہے وہ 300 جانور لا کے باندھ دیا جائے تو پورا محلہ پوچھنے لگے گا کہ کیا ہو گیا. ذبح ہونا تو بات کا مسئلہ کہ ذبح کیا جائے، بلکہ صرف لا کے باندھ دیا جائے. ہمارے رات کے گھر میں دیکھیں قبرستان کے باڑے میں لا کے رکھ دیا جائے وہاں الگ بات ہے، لیکن کسی مومن کے دروازے کے اوپر اگر 300 بکرے لا کے باندھ دیے جائے تو یقین ہے کہ شہر پوچھنے لگے گا، فوراً پورے الہ آباد میں خبر پہنچ جائے گی کہ فلاں صاحب کے دروازے میں 300 بکرے بندے ہوئے ہیں. یقین کریے امام عسکری کے دروازے کے اوپر محمد ابن عثمان نے 300 جانوروں کو لا کے کھڑا کر دیا. یہ صرف جانور نہیں ہے، یہ دنیا والوں کے سامنے اعلان ہو رہا ہے کہ عسکری کے گھر میں بیٹا پیدا ہو چکا ہے. اور اس کے بعد جانتے ہیں دوسرا کام کیا کیا؟ مستحبات میں سے ہے کہ گوشت تقسیم کرے، اور یہیں سے مستحب دوسرا والا بھی شروع ہوا کہ عقیدے کے بعد کھانا کھلائے. امام نے محمد ابن عثمان سے یہ بھی کہا کہ دوسرا کام آپ یہ کیجیے کہ 10,000 رطل روٹیوں کا انتظام. یہ 10,000 رطل کتنا ہوا؟ علماء نے جب اس کا حساب لگایا 10,000 رطل کا تو 3,276 کلو 3,276 کلو 3,276 کلو کی روٹیاں اور اتنا ہی گوشت بٹوا کے پورے سامرے کے ایک ایک گھر میں بٹوائے. پورے سامرے کے ایک ایک گھر میں بٹوایا. اب ایک بات میں اور کہہ دوں، لیکن آج کل جو حضرات یاد کرنے کے لیے گئے انہوں نے سامرا کو دیکھا ہے، وہ پہلے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 3 کا مطلب 3 دونی 6,000 6,500 کلو گوشت اور روٹی جو ہے یہ سامرا ہے ہی کتنا بڑا جسم میں بٹے. عزیزوں یہ آج کا سامرا چھوٹا ہے، لیکن جس زمانے میں آئمہ کا مسکن تھا سامرا، اس زمانے میں سامرا کو رؤوس البلاد کہا جاتا، شہروں کا سردار جسے کہا جاتا. اور اس وقت سامرا کی جو اس کا رقبہ تھا وہ 60 فرسخ ہے. سامرا کا رقبہ 60 فرسخ، یہ 60 فرسخ تقریباً جو ہے 40 کلومیٹر ہے. یعنی سامرا کی آبادی 40 کلومیٹر میں پھیلی ہوئی تھی. ان کی لمبائی چوڑائی اگر آپ ناپیں تو 40 کلومیٹر. اتنا بڑا شہر سامرا کا تھا. امام عسکری نے اپنے بیٹے کے عقیقے میں یہ انتظام کیا. عزیزو اب میں تو ان مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم تو وہ نمک حرام ہو کہ گوشت اور روٹی کھانے کے بعد ہی کہ سب کے سب تم نے کہا کسی سے بتایا ہوتا، اپنے بعد اپنے بچوں سے بتا دیا ہوتا، اپنی نسلوں میں بتا دیا ہوتا کہ ہم نے امام عسکری کے یہاں کا بٹا ہوا گوشت بھی کھایا ہے، روٹی بھی کھایا ہے. اور امام نے اتنا بڑا انتظام کر کے دنیا کے سامنے یہ بتا دیا کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا وارث آ گیا ہے، اور اگر میرا وارث آ گیا ہے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر کے رہے گا. اب میں تتمہ کلام میں ایک جملہ محمد ابن عثمان کے لیے کہیں گے، اپنی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں. میں نے بھی جملہ کہا تھا کیا کہ نہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی عام آدمی نامہ برور کی حیثیت سے نہ سمجھے. امام کی نیابت اور امام کے ساتھ رہنے کا شرف یہ تھا کہ پروردگار عالم نے انہیں ایسے علوم سے نوازا کہ اگر آپ ان کے بارے میں سوچیں تو یہ عظمتوں کو پہچانے کے نہیں.
ہمارے جملہ ملتا ہے. اب میں پھر لفظ کو دوں، امام ہیں، ان کا مسکن ہے سامارا، نواب اور وکلا کا مسکن ہے بغداد. اور بغداد اور سامارا سے 250-300 کلومیٹر تو کم سے کم ہوگا ہی فاصلہ. ایک وقت قم سے چلا، قم سے ایک کاروان آیا. اس لیے کہ کوئی بھی کاروان آ رہا ہے تو کاروان جو بھی سامان، جو بھی ہتھیار، جو بھی تحفہ لے کے آ رہا ہے، اب وہ زمانہ تو ہے نہیں کہ لے کے چلا جائے امام کے پاس اور امام کے سامنے پیش کر کے چلا ہے. اسے تو بغداد ہی آنا. قم اور بغداد کا فاصلہ اگر آپ دیکھیں گے، قم اور بغداد کا، تو قم اور بغداد کا فاصلہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے. قم اور بغداد 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. قم سے ایک کاروان چلا، اور وہ کاروان جب بغداد پہنچا تو بغداد پہنچنے کے بعد محمد ابن عثمان کے پاس یہ تحفہ اور تحائف جو خوب والوں نے، یہ تو اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی کارواں جو ہے وہ زیارت کے لیے جاتا تھا امام کی، تو جتنے اہل شہر ہوا کرتے تھے، کسی کے پاس خمس کی رقم ہے اس نے ایک خیل بنایا اور دے دیا، کسی کے پاس جو کوئی رقم ہے، کسی نے جو لباس نکالا ہے وہ لباس دے دیا، کسی نے اور سامان نکالا ہے وہ سب کا سب اس کاروان کے کسی ذمہ دار کے حوالے کر دیتے تھے. ذمہ دار کا کام یہ تھا کہ وہ لے جا کے نائب تک پہنچا دیتا تھا، اور نائب کا کام یہ ہے کہ نائب امام تک پہنچا دیتا. لیکن یہ کاروان کا جو کاروان سالار تھا، یہ کام سامان لے کے امام کے کہ نائب کی خدمت میں آئے. جب لا کے انہوں نے سارا سامان رکھ دیا، ایک مرتبہ محمد ابن عثمان نے پوچھا، کہا کہ دیکھو کچھ چھوٹ تو نہیں ہے، کوئی سامان رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو اپنا سامان کھولا چیک کیا، یہ نہیں آپ کی امانت ہے جی، یہ امام کو دینا، سب لے کے آئے ہیں. کہا نہیں، پتہ لگاؤ شاید کچھ چھوٹ گیا ہو. یہ بیچارے پھر اٹھے جہاں کاروان سالار کا قافلہ ان کا رکا ہوا تھا، وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے تلاش کیا. اچھا دیکھیے کتنی تقاضا ہے کہ ہم آپ کو کوئی مال لا کے دو، آپ کی کہتے تھے کہ کچھ کم ہے تو کچھ نہ کچھ، لیکن وہ یہ نفسیاتی جذباتی معاملہ ہے جس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جاتا. اب یہ جب دوبارہ ڈھونڈ کے لوٹ کے آیا اور کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، تو انہوں نے تھوڑا سا اور سخت لہجے میں کہا اگر دیکھیے ہمیں نہ دینا ہوتا تو ہم اتنی دور کیوں آتے ہیں، وہی سب لے لیتے. تم سے 1000 کلومیٹر چل کے سامان لاد کے دے کے آئے ہیں تاکہ آپ تک پہنچا دے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سامان میں جو ہے کچھ کمی ہے، تو اگر مجھے لینا ہوتا تو میں پہلے ہی لے لیتا. تو محمد ابن عثمان نے کہا نہیں، جا کے تلاش کیجیے گا، اس میں کچھ کم ہے، اس میں کچھ کم ہے. ابھی تو وہ بقیہ سامان رکھ کے چلے تو گئے، بقیہ سامان رکھ کے چلے تو گئے، لیکن یہ بات دل کو لگی ہوئی تھی، یہ بات دل کو لگی ہوئی تھی کہ نائب نے امام کے یہ پوچھ لیا کہ کوئی سامان کم ہے. اب جو پلٹ کر تم واپس آئے، جیسے ہی اپنے گھر پہنچے اپنی زوجہ سے کہا کہ سامان تو تم نے پیک کیا تھا، کوئی سامان بچا کے مل گیا؟ دوسرے بھی وہی کہا کہ نہیں، ہم نے سب جتنا سامان تھا سب رکھ لیا. کہا کہ نہیں، جس کمرے میں سامان رکھا تھا وہاں سے اٹھا کے دیکھا جائے. اب جو جا کے اندر کمرے میں داخل ہو کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک چاہنے والے نے 2 جوڑا کپڑا دیا تھا جو یہیں چھوٹ گیا. ایک چاہنے والے نے 2 جوڑا کپڑا دیا تھا جو یہیں چھوٹ گیا تھا. عزیزو مسئلہ 2 جوڑے کپڑے کا نہیں ہے، مسئلہ محمد ابن عثمان کے علم غیب کا ہے. 2 جوڑے کپڑے کا نہیں ہے. ابھی تک دنیا اس بات پہ لگی ہے کہ کیا امام کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے، رسول کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے. یہاں تو امام کا وکیل اتنا زیادہ جاننے والا ہے کہ بغداد میں بیٹھ کے قوم کی خبر رکھ رہا ہے. میں کلام میں ایک آخری بات کہہ کے بات کو ختم کر دیا جائے. یہ تھے امام کے دوسرے نائب اور تیسرے نائب جن کو بہرحال ہم سب پہچانتے اور کسی کا نام یاد ہو جانا یاد ہو، لیکن ہر مومن کو، ہر شیعہ کو تیسرے نائب کا نام بہرحال یاد ہے. اور میری خواہش تو یہ ہے کہ 10 دنوں میں 4 نائب کا نام یاد کر لیا. یہ ایسی ضرورت ہے. اگر امام نے آ کے ہم سے پوچھ لیا کہ ہمارے نواب کون تھے، جبکہ مولانا آپ کو خوب پہچانتے ہیں لیکن آپ نے نائب کا نام نہیں جانتے.
یہ کون سی معرفت ہوگی؟ لیکن بہرحال حسین ابن روح کا نام ہم سب کے سب جانتے ہیں، اور اسی لیے ہر بچے کو یاد ہے کہ جب ہم عریضہ ڈالتے ہیں تو عریضہ میں انہی کا نام لے کے جو عریضہ درجہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ان کے سلسلے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کے پاس ایک ضعیفہ آئی اور آ کے کہنے لگی کہ دیکھیے ہم کچھ مال لے کے آئے ہیں، اور جو امام کے نائب ہیں مجھے دینا چاہتے ہیں۔ حسین ابن روح نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم دینا چاہتے تو آپ مجھے دے دو۔ تو جیسے ہی حسین ابن روح نے کہا کہ لاؤ مجھے دینا چاہتے ہو دے دو، تو اس بوڑھی عورت نے یہ کہا کہ نہیں ایسے نہیں، پہلے ثابت کرو کہ تم نائب ہو، پہلے ثابت کرو کہ تم نائب ہو، عزیز ہو۔ یہ تو وہ زمانہ تھا، آج کے زمانے میں بھی نیابت ہے۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی کہتے کہ پہلے بتاؤ کہ تم وکیل ہو، اور کہتے ہیں کہ نہیں، اتنا مشکل تھا، اس میں فوراً تھا۔ اچھا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا پہلے آپ ثابت کیجئے کہ آپ وکیل ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو حسین ابن روح نے یہ کہا نہ دیکھو میرے پاس ثابت کرنے کا وقت نہیں ہے، جب میں ثابت کروں بھائی تو اگر تمہیں دینا ہے تو دو، نہیں تو جاؤ۔ دوسرے پلٹ کے کہا کہ ایسے کیسے چلے جائے، یہ کوئی جو ہے ہمارا ذاتی معاملہ ہے، ہم لوگ جیسے ہوتے حکم سے نکالے ہوتے، تو جیسے لینے والے نے کہا جاؤ ویسے جلدی سے جیب میں رکھ کر چلے، لیکن اس نے کہا ایسے کیسے چلے جائے، ہم کو وہ وکیل چاہیے جو امام کا وکیل ہے، ہم اس کے ذمہ دار کے ہاتھ میں پیسہ پہنچائیں گے، اور پیسہ پہنچانے کے بعد جو ہے تب ہم گھر واپس جائیں گے، لیکن ہم نے نکالا ہے امام کے نام پہ، ہم ادھر اپنے گھر نہیں لے جائیں گے، کہ ہم کہاں لے کے جائیں؟ تو جیسے انہوں نے پلٹ کے پوچھا کہاں لے کے جائے، ویسے حسین ابن روح نے کہا کیا تمہارے گھر کے پاس کوئی تالاب، کوئی کنواں، کوئی دریا ہے؟ کہاں ایک دریا کا لے جا کے تم پھینک، کہاں لے جا کے اسی دریا میں پھینک دو۔ اچھا اس نے بھی ایک کام کیا، جیسے سنا کہ پھینک دو ویسے گئی دریا میں پھینک دو، اب پھینک کر پھر پلٹ گیا، اب پلٹ کے آگے کہتے ہیں حسین ابن روح تمہارے کہنے پہ ہم نے مولا کی علامت دریا میں پھینک دیا، اگر روز قیامت مولا نے کہا کہ میرا مال نہیں پہنچا تو ہم تمہاری گردن پکڑیں گے۔ اگر روز قیامت مولا نے کہا کہ ضعیفہ کو خمس کی مال کی رقم جو تم نے نکالی تھی میرے نام کے اوپر اور اس کو دریا میں پھینک دیا، وہ دریا سے ہمارے پاس تک نہیں پہنچا ہے، تو ہم فوراً تمہارا دامن پکڑ لیں گے اور کہیں گے ہم سے حسین ابن روح نے کہا تھا۔ ابھی یہ ضعیفہ حسین ابن روح سے یہ کہہ رہی تھی کہ مٹوا حسین ابن روح نے اپنی خادمہ کو اشارہ کیا، حسین ابن روح نے اپنی خادمہ کو اشارہ کیا، اور جیسے ہی اشارہ کیا خادمہ اندر سے ایک تھیلی لے کے سامنے آ گئی، اندر سے ایک تھیلی لے کے آئی، اور جیسے ہی تھیلی لا کے سامنے رکھا، آپ نے اس ضعیفہ نے دیکھا تو کہا یہ تو ہماری والی تھیلی ہے۔ ایک مرتبہ حسین ابن روح نے پلٹ کے پوچھا کیا آپ بھی ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ میں امام کا وکیل ہوں کہ نہیں؟ کیا اب بھی ضرورت ہے؟ عزیزو مسئلہ کیا نہیں ہے کہ سامان کو جو ہے دریا کے حوالے کر دیا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر حسین ابن روح وکیل ہیں اور یقیناً وکیل ہیں تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ثابت کرو تو ثابت کر دینا چاہیے تھا، ثابت کر کہہ دینا چاہیے تھا، کسی سے گواہی دلوا دینا چاہیے تھا، لیکن دونوں کا فرق پہچانیے، اگر گواہی دلوا دیتے تو حسین ابن روح کی وکالت تو ثابت ہوتی، طاقت نہ ثابت ہوتی، وکالت تو ثابت ہو جاتی لیکن ان کی طاقت نہ ثابت ہوتی۔ انہوں نے مال کو دریا میں ڈلوا کے اپنے پاس منوا کے یہ بتا دیا کہ جو امام کا وکیل ہوتا ہے جب وکالت ملتی ہے تو امام کی طرف سے طاقت بھی مل جاتی ہے۔ یہ ہیں جو علامت بنے ہوئے ہیں کہ امام اس دنیا میں آ چکے ہیں، اور جب امام اس دنیا میں آ چکے ہیں یہ کسی عام آدمی کی گفتگو نہیں ہے۔ اور امام نے کہ 4 افراد انہیں اپنا وکیل خاص بنا کے قیامت تک کے لیے سند دے دیا، کہا کہ دیکھو
ہم نے ان چار کو اپنے پاس ملاقات کا وقت دے کے اور ان کا کردار تمہارے سامنے رکھ کے اب قیامت تک کبھی تمہیں متوجہ کر دیا ہے کہ دیکھو جو بھی میری نعمت کا دعویٰ کرے اس میں کہیں عثمان بن سعید کا کیریکٹر ڈھونڈنا، کہیں محمد بن عثمان کا کیریکٹر ڈھونڈنا، کہیں وہ حسین بن رحو کا کیریکٹر ڈھونڈنا، کہیں علی بن محمد کا کیریکٹر ڈھونڈنا. اس لیے کہ ہم ان چار خصوصی افراد کو اپنا نائب بنا کے ان کی طاقت اور ان کا کردار تمہارے سامنے پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی عام آدمی جس کا کردار اچھا نہ ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا نائب نہیں ہو سکتا، ہمارا نائب نہیں ہو سکتا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم جس کو نائب مان لیتے ہیں، آج بھی ہم جس کو نائب مان لیتے ہیں تو ہم نائب ماننے کے بعد پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ کیا کہہ رہے ہو. نائب ماننے کے بعد ارے یہ کیسے کرے، جو یہ کہنے لگے کہ نائب نے کیا کہا، کیوں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نائب مانا ہی نہیں ہے. نائب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ امام خود کہتے گئے ہیں کہ ہم جسے نائب بنا لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو وہ کہے سمجھو میں کہہ رہا ہوں، جو وہ کرے سمجھو میں کر رہا ہوں. چاہے وہ نیابت عامہ دے دے یا نیابت خاصہ دے دے، بڑا اعتبار ہوتا اپنے نائبین کو، لیکن اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے نیابت حاصل کرنا اور ہے، اور کسی کو معصوم خود نائب ہو. اسی لیے جب کربلا میں فوجوں میں روز دل کی طرف فوجیں آ رہی ہیں، کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ آپ بھی اپنے کسی چاہنے والوں کو جیسے سامنے لہرم نے کہا، ایک مرتبہ حسین بن علی نے ایک نام ابر کو بلایا، ایک خط لکھا اور خط میں لکھا کہ یہ خط جو ہے وہ حسین بن علی کی طرف سے ہے. اب لکھنا کیا چاہیے تھا، الا حبیب بن مظاہر، الا رجل فقیہ حبیب بن مظاہر، حبیب بن مظاہر کی طرف. اور اس کے بعد اپنا خط مضمون لکھنا شروع کیا. میرے بچپن کے ساتھ میں نظر آتا بھی کھلا ہوا جو دشمن میرے خون میں دوسری طرف فوجوں کا فوجی آ رہی ہے. مجھے بہن یہ چاہتی ہے کہ میری بھی مدد کے لیے ہے حبیب تو میری نصرت کے لیے ابھی لو نام ابر یہ خط لے کے جاؤ پورے لڑائی کرنے والا ہے. ادھر زن و شوہر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا ایک مرتبہ لقمہ گلو گیر ہوا اور کسی نے دروازہ نے کہا حبیب دیکھو کوئی نام ابر ہے، کون آیا ہے. اب حبیب نکلے اور نکلنے کے بعد دیکھا تم کون ہو، اس نے پلٹ کے کہا بڑی تم کیا لے کے آئے ہو، کیا حسین کا نامہ لے کے آیا ہو. اور اس نے خط نکال کے حبیب ابن مظاہر کو دیا. حبیب ابن مظاہر نے خط کھولا، اسے پڑھا، پڑھنے کے بعد اسے اور روزہ دینے کے بعد اب حبیب گھر میں واپس خریدو گھر میں تنہا واپس نہیں آئے. میں اپنے لفظوں میں کہوں گا نامہ لے پڑھنے کے بعد کیونکہ حسین نے لکھا تھا رجل فقیہ کے نام ہے، لہذا آپ فقیہ سے اپنا اتحاد شروع کیا. زوجہ نے پلٹ کے پوچھا یہ کیا بات ہے، کیا فرزند فاطمہ نے خط بھیجا ہے، کہا کیا لکھا ہے وہ ہے فرزند زہرا میں، کہا فرزند زہرا نظر آتا میں گرا ہوا ہے اور مجھے نصرت کے لیے. ابھی لوگ کتنا بھی سوچا میں نے تو دل میں اس بات کی اجازت نہیں ہے حبیب کے لیے یہ مان لیا جائے کہ حبیب کے دل کے کسی گوشے میں یہ رہا ہو جہاں حسین کی نصرت کے لیے نہ جائے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جو ایسا ساتھی ہو کہ جو قدموں کی مٹی اٹھا رکھتے ہیں اس کے لیے یہ سوچنا جو ہے وہ محال ہے
کہ پھر کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ ابھی میں سوچ رہا ہوں. ابھی تو جیسے کہا ابھی میں سوچ رہا ہوں. میں تو دوجہ نے پلٹ کے کہا ابھی تمہیں سمجھے تھے کہنا سوچ رہے ہو جو میری چاہتا ہے مجھے لے لو اور اس کے بعد سوال مجھے دے دو. میں بات کے بات کہا کہ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ دنیا تیرا ایمان بھی معلوم ہو جائے. کچھ دور چلنے کے بعد غلام سے کہا غلام دیکھیے یہ دوسرا اشتہار ہے. یہ گھوڑے کی نگاہ اور اسے لے کے کوفے کے باہر چلا میں نامانوس رہا جہاں اتنا پہلا رہا ہو. حبیب کوئی عام آدمی نہیں. حبیب جو ہے وہ کوفے کے مانوس لوگوں میں تھے. تو جیسے لوگ حبیب کو پہچانتے تھے ویسے حبیب کی سواری کو بھی سب پہچانتے تھے. اگر مسئلہ یہی تھا کہ کوئی دیکھنے نہ پائے تو رات کو نکلنا چاہیے تھا. لیکن روایت کہتی ہے کہ گھوڑا اس کے حوالے کر دیا. اور جب وہ باہر چلا گیا تو پھر حبیب گھر سے نکلے. اور اس کے بعد روایت کا فکرہ ہے کہ جب حبیب باہر پہنچے تو ایسے عالم میں پہنچے کہ کیا دیکھا کہ یہ غلام گھوڑے میں کوئی باتیں کر رہا ہے. حبیب قریب گئے تو کیا سنا کہ غلام یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے بابا اگر تیرا سوال نہ آیا تو میں تجھ سے سوال نہ آیا تو میں تمام ہو کے فاطمہ کی مدد سے لے جاتا. ہاں جی تو اتنا سننا تھا کہ حبیب تو میں تماشے مارنا شروع ہو گیا تاکہ سے مارنا کے بعد یہ کہنے کے بعد دونوں پہ سوال ہوئے اور سوال ہو کے کیا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. غلام نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ حبیب نہیں کیا جب تک اپنی خدمت لینا تھا مجھے خدمت کا اب مجھے آزاد کر رہے ہیں. مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے. میں بھی آپ کے ساتھ مدد کے لیے جیسے ہی کربلا کے قریب پہنچا ایک مرتبہ ہوتا ہے. میں نے اپنے بھائی عباس سے کہا تاکہ عباس آگے بڑھو. دیکھو میرے بچپن سے دوست آواز کے لیے جیسے ہی حبیب قریب آئے ایک مرتبہ سے بڑے ہوتا ہے خوشی کا عالم تھا. اس تکبیر کو سنتے ہی ایک مرتبہ زینب بنت سے کہتی ہے اے بنت جا کے دیکھو تکبیر بھی بنا گیا ہے. اور پلٹ کے کہتی ہے کہ بیوی خوشی کا مقام ہے. تمہارے بھیا کا بچپن میں دوست حبیب بدل کے لیے آیا ہے. کیا بنتا جاؤ حبیب کو میرا بنتا کا یہ جملہ کہنا تھا کہ حبیب نے مجھے تمہارے کہاں حسین میں وہ بنتا گیا ہے کہ اسے دانیہ ہم سب کے امام جوان